والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ مطففین کی تفسیر پڑھیں گے اور آیات بینات کا ترجمہ کریں گے۔ سورہ مطففین یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کا جو مضمون ہے، جو خلاصہ ہے، اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت پر جب پختہ یقین ہوگا اور جب بندہ اس کو مانے گا تو اس سے خود اس بندے کا بھی فائدہ ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ معاشرے کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے قیامت کا ماننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب قیامت کے واقع ہونے کا بندے کو یقین ہوگا تو نہ تو وہ ناجائز کام کرے گا، نہ غلط کام کرے گا، نہ کسی کی حق تلفی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے گا، از خود سیدھے راستے پہ چلے گا۔ جب اس بات کا پختہ یقین ہے کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو اس کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے نہ کسی فوجی کی ضرورت ہے، نہ کسی اہلکار کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی ڈنڈے کی ضرورت ہے کہ اس کے بل بوتے اس کو سیدھے راستے پہ چلایا جائے۔ از خود ہی وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گا، جس سے معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو قیامت کو ماننا، اس سے معاشرے کی بہت بڑی اصلاح ہوگی۔ جو قیامت کا منکر ہے، اس کے وقوع کو نہیں مانتا، بس دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس سے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جائیں گے۔ اب چونکہ قرآن مجید کے ابتدائی جو مخاطب ہے وہ اہل مکہ ہے، قریش تھے، تو قریش کے اندر، اہل مکہ کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، ان کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک تو اخروی اس کا نقصان ہے کہ اس کو یہ جو حق تلفی ہے، دوسروں کو ان کا حق کم دینا اور اپنی باری آئے تو ان سے زیادہ لینا، تو ایک تو آخرت کا جو عذاب ہے، آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ ایسے تاجر، ایسے کاروباری شخص کے پاس پھر کوئی نہیں آتا، جب اس کے بارے میں پتہ چل جائے، جب اعتماد اٹھ جائے تو اس کی تجارت، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ جو بے ایمانی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کر کے کتنا وہ زیادہ لے لے گا، ترازو میں ڈنڈی مار کے 1 کلو، 2 کلو، 10 کلو، لیکن اس سے جو پھر اس کا نقصان ہوگا، لوگوں کا اعتماد ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا کاروبار سلو ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ جائے گی کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو چونکہ اہل مکہ کاروباری حضرات تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، تو ان میں یہ خرابی موجود تھی، اور یہ خرابی کس وجہ سے آئی؟ قیامت کا انکار کرنے سے۔
وہ پھر قیامت کو مانتے نہیں تھے، وہ تو بلکہ اس کو وہ عجیب سمجھتے تھے کہ ہم جب گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اس کو قیامت کے وقوع کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جو مکی صورتیں ہیں اس میں بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تمہیں دوبارہ زندہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اور ناپ تول میں یہ جو کمی تم کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس کا اخروی نقصان تو ہے ہی لیکن دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خمس بخمس، انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جب کوئی قوم یہ 5 چیزیں کرنے لگے تو اس کو 5 سزائیں ملتی ہیں۔ ایک، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوهم، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب وعدہ کیا جائے کسی سے بھی کرے اس کو پورا کیا جائے، معاہدے کو پورا کیا جائے، اگر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اس کے تابع اور غلام بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جرم جس پہ دوسری سزا ملتی ہے، وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کانوں سے اور دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، توجہ سے سننے کی بات ہے۔ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الْفَقْرَ، حضور نے فرمایا کہ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے الٹ کام کرتی ہے، اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے، معاشی طور پہ مالی طور پہ ان میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تیسرا جرم جس پہ تیسری سزا ملتی ہے، وَمَا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الْطَاعُونُ، جس قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ وبا کی بیماری، طاعون ایک وبا کی بیماری تھی، تو جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، وبا کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ چوتھا جرم، وَمَا طَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، چوتھا یہ جرم کون سا کہ جو قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں پھر سزا کیا ملتی ہے، زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ پیداوار ہوتی تو بہت ہے لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی ہے اور قحط سالی آ جاتی ہے، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی جرم کی جیسے پوری قوم کو تباہ کیا گیا تھا، تو یہ ناپ تول میں کمی اخلاقی طور پہ بھی ایک غلط چیز ہے اور شرعی طور پہ تو غلط ہے ہی۔ اور پانچواں جرم کہ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَطَرَ، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں فرماتا، رحمت کی بارش اگر ہوتی بھی ہے تو پھر وہ نقصان لاتی ہے، تباہیاں لاتی ہے۔ رحمت کی بارش، برکت کی بارش اسی قوم پر برستی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتی۔ تو اس صورت میں یہ نقصانات بتائے گئے ناپ تول میں کمی کرنے کے، کہ اس کے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے نقصانات ہیں دنیاوی بھی اخروی بھی، اور پھر حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی۔ اور مین وجہ کیا ہے، قیامت کا انکار ہے، تو لہذا قیامت پہ ہر ایک کو پختہ یقین ہونا چاہیے، صرف زبانی نہیں عملی طور پہ بھی اس کو اپنانا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے انجام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو کیا کیا سزا ملے گی، اور جو قیامت کے ماننے والے ہیں ان کے اجر و ثواب کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، ویل کا لفظ ارشاد فرمایا، کتنا سخت لہجہ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطفف کہتے ہیں ناپ تول میں جو کمی کرے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ تاجر
کہ اذا کالو علی الناس، جب لوگوں سے ناپ کر لے، یستوفون کو پورا پورا لے، خود جب لے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر دے یا وزن کر کے دے، ہم یخسرون، تو ان کو کم کر کے دے۔ خود لے تو پورا پورا لے، جب لوگوں کو دے ناپ کر یا تول کر تو ترازو میں کہیں ڈنڈی مارے یا جھٹک کے لے جس سے ان کے حق کو مارا جائے، تو ان کو جب ناپ کر دے یا تول کر دے تو کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یقین نہیں انہیں کہ بے شک انہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے، لیوم عظیم، بڑے دن میں، قیامت کے دن میں۔ یعنی انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انہیں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس، وہ بڑا دن کہ کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین، عالمین کے رب کے حضور، اللہ کے حضور۔ کلا، اب جو قیامت کو نہیں مانتے، انکاری ہیں، جس وجہ سے بہت سارے جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے، ان کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اب سجین کیا ہے، خود اس کو قرآن نے بیان کیا، وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ سجین جہنم کے طبقے کو بھی کہا جاتا ہے جس میں سخت عذاب ہوگا، اور سجین اس بڑے دفتر، اس بڑی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں کافروں کے، بدکاروں کے برے کرتوت اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کتاب کو بھی سجین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ سجین کیا ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ ان کے اعمال کو لکھا نہیں جا رہا، ان کے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، جو نہ مٹ سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے، اور ہر عمل کا حساب ان سے لیا جائے گا، چونکہ ان کے نامہ اعمال کس میں ہے؟ سجین میں ہے۔ اور یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یہ ایک دفتر ہے جس میں کافروں اور بدکاروں کے نام اعمال درج کیے ہوئے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو دنیا میں آخرت کو جھٹلاتے رہے، قیامت کو جھٹلاتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، ان کے لیے ہلاکت ہے اور عذاب ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا بدلے کے دن کو، قیامت کو، الا کل معتد اثیم، مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ جھٹلاتا مومن جس کو نہیں جھٹلائے گا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی طبیعت اور فطرت اچھی ہے، وہ نہیں جھٹلائے گا اس کو۔ کون جھٹلائے گا؟ جو حد سے بڑھنے والا ہے، سرکش ہے، اسیم جو گنہگار ہے، وہی قیامت کو جھٹلائے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، احکام الہی ان کو جب بتائے جاتے ہیں، قال، تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ کہہ کے قرآن کو جھٹلا دیتا ہے، انکار کرتا ہے کہ اس قرآن میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، تو نعوذ باللہ قرآن کو یہ کہہ کر کے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ کلا، ایسا نہیں، قرآن صرف اگلوں کی کہانیاں نہیں، وہ کہانیاں تو صرف بطور نصیحت کے، عبرت کے، ورنہ یہ قرآن تو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے کہ ہر برے عمل سے باز آ جاؤ، نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ان کے مطابق زندگی گزارو۔
کلا، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن صرف اگلوں کی کہانی ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں نے، ان کے اعمال نے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب یہ گناہ مزید کرتا جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن مجید کی آیات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کفار مکہ کے دلوں پر ان کے کرتوتوں نے زنگ لگا دیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ بدبخت عن ربہم اپنے رب سے، اپنے رب کے دیدار سے، یومئذ قیامت کے دن، لمحجوبون روکے جائیں گے، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا۔ جب ظاہری بات ہے جب ان بدماشوں کو نہیں ہوگا تو جو مومنین ہیں وہ رب کریم کے دیدار سے مستفیض ہوں گے، انہیں دیدار کرایا جائے گا۔ اور اہل جنت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہوگی نہیں۔ اب یہ کس طرح کا ہوگا اس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا یقین ہے کہ دیدار الہی مومنین کو ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ بدبخت جو قیامت کے منکر تھے یہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، اس عذاب کو چلو۔ تو قیامت نے آنا ہے اور ہمیں بھی اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، حساب و کتاب کے لیے، محاسبے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن جو بدکار دنیا میں گناہ کرتے رہے ان کا سخت حساب بھی لیا جائے گا اور جہنم کے عذاب میں مبتلا بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان